اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو زبیر خان اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 17 نومبر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آج کے اس پروگرام میں مختصراً جائزہ لیا جائے گا کہ یہ جو پولینڈ پہ 2 دن پہلے میزائل گرا ہے، اس کے کیا عواقب ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور امریکہ اور ناٹو جو ہیں ممالک اس چیز کو کس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ چیف آف سٹاف جنرل مارک الیگزینڈر ملی، جو کہ دفاعی معاملات پر صدر امریکہ کے سب سے قابل اعتماد اور اہم عہدیدار ہیں، انہوں نے چند روز قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ روس یوکرین جنگ کی صورتحال دیکھتے ہوئے بہتر ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس قضیہ کا حل نکالا جائے۔ ان کے اس بیان نے جہاں صدر امریکہ کو پریشان کر دیا ہے، وہاں صدر یوکرین کے ارمانوں پر بھی اوس ڈال دی ہے۔ اسی طرح بھارتی وزیر اعظم نے گزشتہ روز یعنی 16 نومبر کو ختم ہونے والی G20 کانفرنس میں بھی اس قضیہ کو مذاکرات کے ذریعے ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ یوکرین کے صدر، جو اس قضیہ میں بعض ممالک کے جھانسے میں آ کر اپنے ملک کا بیڑا غرق کرا چکے ہیں، ان بیانات کو سننے کے بعد اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا لائحہ عمل اختیار کریں۔ ان کے مطابق اگر مذاکرات کے ذریعے ہی اس مسئلے کا حل نکالنا تھا تو پھر کئی ماہ سے اس بکھیڑے کو جاری کیوں رکھا گیا؟ وہ اندر ہی اندر ناٹو ممالک سے سخت شاکی ہیں کہ ان ممالک نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوکرین کو قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت کر ڈالے جس کی وجہ سے ناٹو اس جنگ میں براہ راست کود پڑے۔ اب امریکہ اور ناٹو کے جو پرانے اور طاقتور ممبران ہیں، وہ بھلا یوکرین کے اس جھانسے میں کب آتے ہیں؟ اور صدر یوکرین اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو وہ ان کو پھر حرکت کو برداشت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی یوکرین کے صدر کو مزید مدد کا دلاسا دے کر جنگ جاری رکھنے کا کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ جو تازہ حرکت ہوئی ہے، جس میں یوکرین کی طرف سے ایک روسی ساخت کا ایک میزائل جو ہے وہ پولینڈ کے علاقے میں گرایا گیا ہے، یہ بھی اسی سلسلہ کی کڑی لگتی ہے۔ اب صدر یوکرین بضد ہیں کہ یہ میزائل روس کی طرف سے آیا ہے اور وہ موقع پر جا کر اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ناٹو ممالک ایک طرف تو ان کو موقع پر جانے ہی نہیں دے رہے اور دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ یہ میزائل یوکرین کے S-300 سسٹم کا ہے، جو ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکا اور پولینڈ کے علاقے میں گر گیا ہے۔ یوکرین کے صدر سمجھ رہے تھے کہ وہ ایسی گیم کھیل کر ناٹو ممالک کو جنگ میں کودنے کے لیے تیار کر لیں گے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انکل سام یعنی جو کہ امریکہ ہے، وہ اپنے حلیفوں کے ساتھ دنیا کو کھیل کھلاتے ہیں۔ انکل سام کو کھیل کھلانے والا ابھی تک اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب یہ جو S-300 میزائل سسٹم ہے، S-300 کہلاتا ہے، یہ امریکی پیٹریاٹ میزائل سسٹم کی برابری کا ڈیفنس سسٹم ہے۔ تقریباً یہ دونوں برابر ہیں اور اس سسٹم کے ذریعے فضا میں جو جنگی جہاز یا ڈرونز اور آنے والے جو کروز یا بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں، ان کو مار گرانے کے لیے یہ سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ روس نے ہی یہ سسٹم ایجاد کیا تھا کئی دہائیاں لگا کے، اور یہ 1970 سے روس، یوکرین اور بعض اور ممالک جو کہ پہلے روسی جب سوویت یونین تھا اس کے جو ساتھ تھیں ریاستیں، ان میں یہ
کافی ممالک میں یہ سسٹم ابھی تک زیر استعمال ہے۔ اب اس سسٹم میں جو راکٹ یا میزائل استعمال ہوتے ہیں وہ 350 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں، اور ان میزائلوں میں ٹارگٹ تک جانے اور ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے جو گائیڈنس درکار ہوتی ہے، یعنی ٹارگٹ تک کی گائیڈنس کا مکمل سسٹم ان میں نصب ہوتا ہے، اور اس کا وار ہیڈ جو کہ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے بعد تباہی مچاتا ہے وہ تقریباً 130 سے 150 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جس لانچر کے ذریعے یہ میزائل یا راکٹ فضا میں ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے لانچ کیے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، ان لانچرز میں ریڈار اور آنے والے میزائل کو نظر میں رکھنے کا بھی پورا سسٹم موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک وقت میں کئی ٹارگٹس پر کئی میزائل بھی فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اب ناٹو کے مطابق یوکرائن جو کئی اور ملکوں کی طرح اس سسٹم کو کئی سالوں سے استعمال کر رہا ہے، اس کے مطابق یوکرائن کی طرف سے اس سسٹم کے ذریعے جو میزائل چلایا گیا تھا، اور بقول ناٹو کے وہ روسی میزائل جو آ رہا تھا اس کو ہٹ کرنے کے لیے، تو یہ جو میزائل یوکرائن کی طرف سے S-300 کے ذریعے چلایا گیا، اس نے اپنے ٹارگٹ کو مس کر دیا اور وہ پولینڈ کے علاقے میں جا گرا ہے۔ لیکن ابھی تک تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یوکرائن کے صدر ناٹو کے اس بیانیہ سے اتفاق نہیں کر رہے، اور وہ بضد ہیں کہ وہ جو موقع ہے وہاں جہاں یہ میزائل گرا ہے وہاں جا کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ روس کی طرف سے آیا ہے، لیکن ان کو کسی قسم کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب صدر امریکہ جو تازہ ترین خبروں کے مطابق کانگریس میں اپنی اکثریت کو قائم نہیں رکھ سکے یا حاصل نہیں کر سکے، اور وہ ریپبلکن کو سادہ سی اکثریت جو ہے کانگریس میں مل گئی ہے، اور اب یہ آئندہ جو یوکرائن کے اخراجات ہیں جنگ کے اس میں بھی ان کے لیے مشکل بنے گی، چنانچہ انہوں نے بھی ناٹو کے اس بیان کی حمایت کر دی ہے کہ یہ میزائل جو ہے یہ روس کا نہیں لگتا، اور اسی طرح انہوں نے یوکرائنی صدر کو کہا کہ زیادہ اچھل کود کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پولینڈ جب یہ واقعہ ہوا تو راتوں رات جس طرح انہوں نے روس کے سفیر کو بلا کے اور جو سختی سے اس کے ساتھ پیش آئے، اور وہ بھی اچھل کر کہہ رہے تھے کہ یہ روس کی طرف سے ہوا ہے، اور جو ناٹو کا آرٹیکل ہے 5 یا 4 اس کو اب ہمیں ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کود کی انہوں نے ایک دن، لیکن پھر امریکہ کو واضح طور پر شٹ اپ کال ملی ہے، تو اس پر پھر وہ اب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے ہیں، اور پولینڈ کے صدر جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ روسی کی طرف سے میزائل جو ہے روس کی طرف سے نہیں مارا گیا۔ تسلی کے لیے جرمنی چانسلر نے کیا ہے کہ اگر پولینڈ کو ضرورت ہے تو اس کی فضا کی نگرانی کے لیے جرمنی کی فضائیہ جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب روس اگر براہ راست ناٹو سے جنگ کرتا ہے تو پھر آپ سب اس سے اتفاق کریں گے کہ دنیا کی تباہی یقینی ہے، اور اس چیز کا سب کو علم ہے کہ یہ پھر جنگ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔ اب یوکرائن کے صدر صاحب جو ہیں وہ اپنی ذات میں شدید غصے میں ہیں، اور وہ اپنے ملک کی تباہی پھروانے کے بعد ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، کیونکہ اکیلے تو وہ روس سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ ناٹو ممالک ہیں وہ فوجی مدد کے علاوہ اور کوئی ان کی مدد کرنا نہیں چاہتے، اور یہی وہ ابھی تک کر رہے ہیں۔ مستقبل میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ناٹو ممالک نے ان کو یہی تسلیاں دی ہوئی ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے کہ فوجی امداد دیتے رہیں، لیکن صدر یوکرائن بھی تجربہ کار ہے، ان کو اس چیز کا واضح طور پہ علم ہے کہ اٹ از مین بیہائنڈ دی گن وچ میٹرز اینڈ ناٹ دی گنز، کہ یہ اصل میں وہ لوگ جو بندوقیں یا گنیں یا توپیں چلاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں اصل میں اہم، اپنی ذات میں نہ تو بندوق اہم ہوتی ہے اور نہ توپ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوکرائن کے صدر
وہ میٹر کرنے والی جو اہم افرادی قوت ہے وہ لائیں کہاں سے؟ لاکھوں افراد وہ اپنے فوجی مروا چکے ہیں، ملینز جو ہیں ان کے ملک سے دوسرے ملک میں پناہ لے چکے ہیں، پورے ملک کا تقریباً انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر لیا ہے۔ تو اب ان کو قطعاً کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ جو مخمصہ ان کے دماغ میں اب چل رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، وہ دراصل ان کو پاگل بنا رہا ہے۔ اور وہ اب ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں کہ وہ ہر صورت کوئی ایسی حرکت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ناٹو کو اس میدان جنگ میں دھکیلیں، اور اس کے لیے وہ بار بار مساعی کر رہے ہیں۔